معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد وجود میں آنے والے ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہماری سپریم کورٹ کیسی ہونی چاہیے، ہمارے چیف جسٹس کی سلیکشن کیسے ہو اور ججوں کی کل تعداد کیا ہونی چاہیے۔ ہم یہ بھی طے نہیں کر پا رہے کہ ہمارے آرمی چیف کی مدت ملازمت کیا ہونی چاہیے۔ اپنے تازہ تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ہماری پلاننگ کا تو یہ حال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت مخالف احتجاج کی کال آ جائے تو ہم اس سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، ہم تو کنٹینرز لگا کر پورا شہر جام کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے تمام مہذب ممالک کی طرح پاکستان میں بھی پولیس کا ادارہ موجود ہے جو لاقانونیت سے نمٹتا ہے اور عوام کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکتا ہے۔ سینئر اینکر پرسن بتاتے ہیں کہ جولائی 2024 میں بنگلہ دیش میں طالب علموں کی تحریک چلی اور ڈھاکہ میں احتجاج شروع ہو گیا۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ حسینہ واجد کی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا لیکن احتجاج میں اضافہ ہو گیا، جس کے بعد بنگالیوں نے پوری دنیا میں احتجاج شروع کر دیا۔ دبئی میں بھی 20 جولائی کو چند درجن بنگالی باہر نکلے اور حسینہ واجد کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ دبئی میں ہر قسم کے سیاسی احتجاج پر پابندی ہے، لہٰذا پولیس آئی اور اس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ حکومت نے اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے 57 لوگوں کی شناخت کی، انہیں گرفتار کیا، عدالتوں میں پیش کیا اور ججز نے ان میں سے 53 لوگوں کو 10 سال کی قید کی سزا دی۔ یہ ایکشن صرف یہاں تک محدود نہیں رہا بلکہ دبئی حکومت نے بنگالیوں کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا اور نئے لوگوں کے ویزوں پر پابندی لگا دی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کے بعد کوئی بنگلہ دیشی سڑک پر نہیں آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ 2 سال سے پوری دنیا میں چھوٹے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ حال ہی میں عمران خان کے پیارے زلفی بخاری کی قیادت میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کیا۔ 30 اکتوبر کو لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ تک ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے دفاتر اور وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے دبئی میں کسی مظاہرے کی خبر نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستانی جانتے ہیں کہ ہم نے اگر مظاہرہ کیا تو حکومت ہمیں پیک کر کے پاکستان بھجوا دے گی اور اس کے بعد ہم کبھی دبئی واپس نہیں آ سکیں گے۔ جاوید کہتے ہیں کہ میں فطرتاً جمہوری ہوں، میں احتجاج اور مظاہروں کو انسان کا بنیادی حق سمجھتا ہوں۔ دنیا جہاں میں لوگ ظلم پر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اس حق کے لیے سڑکیں بند کرنا اور دوسرے انسانوں کو اذیت دینا ناقابل معافی جرم سمجھتا ہوں۔ برطانیہ ہو یا امریکہ، دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں لیکن وہاں لوگ راستے اور سڑکیں بلاک نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ غلطی کرے تو پھر ریاست اسے مرنڈا بنا دیتی ہے، جبکہ پاکستان میں شہر کے شہر بند کر دیے جاتے ہیں۔ سینئر اینکر پرسن کہتے ہیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور 8 ماہ سے پورا ملک بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ 4 مرتبہ اسلام آباد اور 1 مرتبہ لاہور بھی بند کرا چکے ہیں۔ گنڈاپور 9 نومبر کو ایک بار پھر کفن باندھنے کا مظاہرہ کریں گے۔ ان کی پارٹی 2014 سے یہ حرکت مسلسل کر رہی ہے۔ چنانچہ ملک 10 سال سے مظاہروں کی زد میں ہے، جس کے نتیجے میں پاکستانیوں کی ایک پوری نسل احتجاجی فطرت کے ساتھ پیدا ہو گئی اور اس نے مظاہروں کو کھیل سمجھ لیا۔ سوال یہ ہے کہ اس احتجاج سے آج تک پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوا؟ عمران خان 1.25 سال سے جیل میں ہیں اور پارٹی تتر بتر ہے اور ملک کی معاشی اور نفسیاتی چولیں ہل چکی ہیں۔ عوام کا ذہنی سکون بھی ختم ہو گیا ہے۔ حکومت آئے روز انٹرنیٹ بند کر دیتی ہے یا اس کی سپیڈ کم کر دیتی ہے۔ جاوید کے بقول سوشل میڈیا پر فائر وال بھی لگ گئی ہے، جس سے لوگوں کی سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ معاشی زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس احتجاج کا نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن دبئی میں صورتحال بالکل الٹ ہے۔ وہاں احتجاج کی اجازت نہیں، چنانچہ لوگ احتجاج کے بارے میں مکمل لا علم ہیں۔ وہاں سڑک اور مارکیٹ کسی دن بند نہیں ہوتی، لہٰذا لوگوں کا روزگار مسلسل چلتا رہتا ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ایسے میں سوال پھر وہی ہے کہ کیا دبئی شروع دن سے ایسا تھا؟ جی نہیں، دبئی کو ایسا بننے میں وقت لگا ہے، لیکن اس کے حکمرانوں نے کچھ اصول طے کر لیے اور پھر ان پر عمل کیا۔ لہٰذا اگر ہم نے بھی اپنے پاکستان کو ایک کامیاب ریاست بنانا ہے تو پاکستانیوں کو آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ ہمیں بھی احتجاج کے لیے وہی اصول وضع کرنا ہوں گے جو کامیاب ریاستوں نے اپنا رکھے ہیں اور جہاں احتجاج اور کاروبار زندگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।